یروشلم ایک ایسا شہر جس کا قدیم مرکز صرف چند کلومیٹر پر مشتمل ہے، مگر اس کی تاریخ 3000 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کا مقدس شہر۔ یروشلم کی کہانی تقریباً 3000 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب یہ ایک چھوٹی کنعانی بستی تھی جسے اورشلیم کہا جاتا تھا، یعنی امن کا شہر، مگر تقدیر نے اسے اکثر جنگوں اور ٹکراؤ کا مرکز بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر فتح کرنا۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی پہلی عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ یوں یروشلم ایک عظیم مذہبی مرکز بن گیا۔ صدیوں کے دوران طاقتور سلطنت یروشلم پر قابض ہوتی رہی۔ بابلیوں نے پہلا معبد تباہ کیا، فارسیوں نے یہودیوں کو واپس آ کر دوسرا معبد تعمیر کرنے کی اجازت دی، پھر یونانی اور رومی حکمران آئے اور شہر کی شکل بدلتی رہی، مگر اس کی روح ہمیشہ قائم رہی۔ رومی دور میں ہی اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ ان کی زندگی سے وابستہ مقامات نے یروشلم کو عیسائیوں کا مقدس شہر بنا دیا۔ 7ویں صدی میں اسلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اسی شہر سے آسمان کی طرف سفر فرمایا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہی اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بے حد مقدس ہے۔ قرون وسطیٰ میں صلیبی جنگوں نے یروشلم کو بار بار ہاتھ بدلوایا۔ آخر کار 1517 میں عثمانی ترکوں نے شہر پر حکومت قائم کی جو 4 صدیوں تک رہی۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانوی دور 1948 کی جنگ اور آج تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع۔ یروشلم آج بھی دنیا کی سیاست، مذہب اور امن کی کوششوں کا مرکز ہے۔ یہ شہر صرف پتھروں، دیواروں یا یادگاروں کا مجموعہ نہیں، یہ انسانیت کی مشترکہ تاریخ، عقیدے اور امید کا مرکز ہے۔ یہی ہے یروشلم، ایک مقدس مگر مسلسل آزمائشوں میں گرا ہوا شہر۔ یروشلم کی کہانی تقریباً 3000 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب یہ ایک چھوٹی کنعانی بستی تھی جسے اورشلیم کہا جاتا تھا، یعنی امن کا شہر، مگر تقدیر نے اسے اکثر جنگوں اور ٹکراؤ کا مرکز بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر فتح کرنا۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی پہلی عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ یوں یروشلم ایک عظیم مذہبی مرکز بن گیا۔ صدیوں کے دوران طاقتور سلطنت یروشلم پر قابض ہوتی رہی۔ بابلیوں نے پہلا معبد تباہ کیا، فارسیوں نے یہودیوں کو واپس آ کر دوسرا معبد تعمیر کرنے کی اجازت دی، پھر یونانی اور رومی حکمران آئے اور شہر کی شکل بدلتی رہی، مگر اس کی روح ہمیشہ قائم رہی۔ رومی دور میں ہی اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ ان کی زندگی سے وابستہ مقامات نے یروشلم کو عیسائیوں کا مقدس شہر بنا دیا۔ 7ویں صدی میں اسلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اسی شہر سے آسمان کی طرف سفر فرمایا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہی اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بے حد مقدس ہے۔ قرون وسطیٰ میں صلیبی جنگوں نے یروشلم کو بار بار ہاتھ بدلوایا۔ آخر کار 1517 میں عثمانی ترکوں نے شہر پر حکومت قائم کی جو 4 صدیوں تک رہی۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانوی دور 1948 کی جنگ اور آج تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع۔ یروشلم آج بھی دنیا کی سیاست، مذہب اور امن کی کوششوں کا مرکز ہے۔ یہ شہر صرف پتھروں، دیواروں یا یادگاروں کی مشترکہ تاریخ، عقیدے اور امید کا مرکز ہے۔ یہی ہے یروشلم، ایک مقدس مگر مسلسل آزمائشوں میں گرا ہوا شہر۔